اب وقت ہوا ہے ہمارے شبے کا ازالہ. شبے کا ازالہ کچھ ایسا ہے، بڑی ایک کامن سی اور بڑی ایک ضروری قسم کی کا شبہ ہے. پوچھتے یہ ہیں کہ لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، اور پھر وظیفے پڑھنے کے 30 دن کے بعد یا 60 دن یا 90 دن کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا وظیفے پڑھنے کا. تو وظیفے پڑھنے کا فائدہ نہ ہونا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ وظیفے پڑھنے کے بعد لازمی طور پہ فائدہ ہونا، یہ کیسے کیا جائے؟ تو یہ کچھ اس قسم کا شبہ آیا ہے، فرمائیے آپ. لوگ بھی بیٹے سوچتے رہتے ہیں، میرے کوئی سوال لے آتے ہیں. اصل میں وظیفے پڑھ کے فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہے. اچھا، مقصود بس اللہ کا نام لینا، اس کی وظیفہ پڑھنا، اس سبب کو اختیار کرنا، بس مقصود یہ ہے. مقصود وہ نہیں ہے. اب نکاح کر کے اولاد کو پیدا ہونا یہ مقصود نہیں ہے. نکاح کر کے اپنی زندگی کو ایک انس و الفت کا گزارنا مقصود ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا پرپز انس و الفت ہے، کہ انس و الفت اور راحت کے ساتھ زندگی گزارے بس. ہاں یہ ایکسٹرا نفع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی عطا کر دیں، ٹھیک ہے نا. تو مقصود فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں ہوتا. مقصود بس آپ کا اللہ کی طرف رجوع اور اس چیز کو پڑھنا یا علاج کرنا. جیسے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان علاج کرنے کا پابند ہے، صحت حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے، جی، شفا حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انسان جو وظائف پڑھ کے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لطف و کرم سے وہ فائدہ عطا کر دیں تو ایک ایکسٹرا نفع ہے اور اللہ کا شکر کرے. نہیں ہے تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں. ایک فقیر بے نوا گلی میں کہتے جا رہا ہے، مانگتا ہوا جا رہا ہے، تو بس اس کا کام مانگنا ہے. دینے والے کا کام دے نہ دے، صبح سے شام تک خالیہ چلا جائے. تو لیکن وہ اپنا مانگنا نہیں چھوڑتا، مانگتا رہتا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی ہاتھ نکال کے لپ دے دیتا آٹے کی. تو اصل میں یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ فائدہ ڈیفینیٹلی ہونا ہی ہونا. اگر یہ مقصد ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں یہ نہ کہتا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. تو صراط مستقیم میں چلنا مانگ رہا، منزل نہیں مانگ رہا. یہ نہیں مانگ رہا یا اللہ ہمیں منزل تک پہنچا، یہ نہیں مانگا. حالانکہ منزل مانگنی، لیکن راستہ مانگا ہے. راستہ مانگا تو بندے کا کام سیدھے راستے پہ چلنا ہے بس. اب منزل ملے نہ ملے یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اس کے سپرد ہے، وہ منزل عطا کرے یا نہ کرے. اور ظاہر ہے اللہ کی عادت یہی ہے، سنت یہ ہے کہ جب انسان صراط مستقیم پہ چل پڑتا ہے تو اللہ پھر اس کو منزل دے ہی دیتا ہے، کیوں کہتا ہے آگے میں موجود ہوں. اسی طریقے سے بندہ جب علاج معالجہ کرتا ہے یا ذکر و اذکار کر کے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی عادت یہ کہ وہ دے ہی دیتا ہے. لیکن اس کو یہ سمجھے کہ جی ہم نے 41 ڈیز پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا. یہ تو اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر کی آپ توہین کر رہے ہیں. یہ بات نہ کہیں. اس میں یہ سوچے یار میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی، پھر پڑھنے میں میرے پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تبھی وہ تاثیر حاصل نہیں ہوئی. اس لیے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی مقصد کے وظائف کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی اپنی روح کی کثافت صاف ہوتی ہے، گندگی صاف ہوتی ہے. جب وہ بالکل شیشہ ہو جاتی روح، اب مزید انوارات کا نفع آنا شروع ہوتا ہے. ہماری روح اتنی گندی ہے کہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے تو سب سے پہلے تو محل کچیل صاف ہو رہا ہے. 41 ڈیز اسی میں لگ گئے. اب اگلے 41 ڈیز میں جا کے اب انوارات آئیں گے. تو لہٰذا بات وہی ہے، اور جتنی میلی روح ہوگی اسی حساب سے ٹائم لگے گا. اب کپڑا میلا ہے، زیادہ میلا تو زیادہ صابن گھس رہے ہیں، زیادہ اس کے اندر سرف لگا رہے ہیں تو ٹائم لگا. اس کے بعد اب وہ چمک گیا، اب آپ اس کو نیل کے اندر جو ہے وائٹ کپڑے کو نیل کے اندر اس کو چمکا رہے ہیں، پھر اس کو خوشبو چھڑکتے ہیں. تو معلوم ہی ہوا کہ یہ اپنی روح کی کثافت یا اتنی زیادہ ہے کہ وہ کثافت دور ہونے میں 90 ڈیز لگ گئے آپ کے. اب مزید اگر کریں گے اب آگے انوارات اللہ عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ صلی الانسان الا ما سعى، ہے کہ جو آدمی وہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے. تو کوشش کرنا بندے کا کام ہے، منزل عطا کرنا اللہ کا کام ہے، وہ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ بسا اوقات پڑھنے میں اعتقاد کے اندر جو قوت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں یہ عملیات کی جو دنیا ہے، وظائف کی دنیا میں آپ کا اعتقاد بہت سٹرونگ ہونا چاہیے کہ میں یار رضا کو پڑھ رہا ہوں، بس مجھے رزق ملنا ہی ملنا ہے، مجھے اللہ نے روزی دینی ہی دینی ہے. اس کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں.
یہ نہیں کہ یار پڑھ تو رہے ہیں پتہ نہیں ہے کیسے ہوگا، نہ دکان نہ دفتر نہ ملازمت، رزق ملے گا کیسے؟ اب یہ آپ اپنا کانفیڈنس لوز کر کے پڑھیں تو اللہ کی سنتیں پھر نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظنی عبدی بھی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا میں ویسا ہی ہوں۔ اگر وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں یار رضا کو پڑھنے سے مجھے ملے گی نوکری، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو اس نے میرے بارے میں یہ گمان رکھا ہے، اس کو اب نوکری دوں گا ہی دوں گا۔ لیکن ہوتا عام طور پہ یہ ہم لوگوں میں اعتقاد کی کمزوری ہوتی ہے، اور کچھ فتنے ایسے ہیں آج کل، جب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کہ لوگ ان چیزوں کی نا بے حیثیتی بہت ظاہر کرتے ہیں، اجی پڑھنے والے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے، چھوڑیے دکان کھولیں گے تو پروفٹ ہوگا، اب یہ کیا بیٹھا یار رضا کو رزق مل جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ وہ پڑھنے والا کہتے یار پتہ نہیں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، وہ آپ نے اعتقاد کمزور کر دیا۔ تو دوسری بات ہے آپ پورے کانفیڈنس سے اعتماد کے ساتھ پڑھیں۔ اور تیسری بات ہے صبر، اللہ کے معاملے میں صبر بہت ضروری ہے، صبر و تحمل سے آپ لگے رہیں بس اپنے کام میں، اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں، یہی بندگی ہے کہ اللہ عمل میں کرنا میرا کام، اس کا نتیجہ ظاہر کرنا تیرا کام ہے۔ اب صبر سے لگا رہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا ایسا بدل عطا فرمائیں گے کہ وہ وہاں وہ بدل دیکھ کے کہے گا یا اللہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سارا مجھے یہاں ملتا۔ تو لہٰذا وہ اللہ کی یہی سنت حدیث میں آتا ہے کہ جو مانگا یا تو وہی دے دیتا ہے بے یا اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کسی بلا کو ٹال دیتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ لیتا ہے۔ تو اگر زندگی بھر آپ مانگتے رہے کچھ نہیں ملا، سمجھو آخرت میں ذخیرہ رکھ لیا انشاءاللہ، اور وہیں پہ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ تمنا کریں گے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا، سارا یہی ملتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے رنگ ہیں، کیونکہ اور وہ اللہ ہر شان میں الگ رنگ سے آتا ہے، لہٰذا ان رنگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اسی کو تو معرفت کہتے ہیں۔ اب ایک اللہ کا عارف کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ اس کو پتہ ہے ابھی جو بھوکا اس نے رکھا ہے یہ اس کی ایک شان کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے، اب جو عطا کر دیا اس کی دوسری شان کا رنگ ظاہر ہوا۔ ایک پھر کیا ہوا کہ میرے ہاتھ سے اوروں کو دلا رہا کھلا رہا ہے، خود مجھے بھوکا رکھا ہوا ہے، یہ اس کی ایک اور شان کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب علاؤدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک لنگر بانٹتے رہے، کہ شیخ نے کہا لنگر کے پر بیٹھ جا لنگر بانٹ، 12 سال تک لنگر بانٹ رہے لوگوں کو، خود کھائے نہیں، 12 سال تک ہڈیوں کو پنجر ہو گئے، پانی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ وہ کہ بھائی ہے تم نے خود کیوں نہیں کھایا؟ کہ جی آپ نے تو کہا تھا لنگر لوگوں کو بانٹ، خود کھانے کی تو بات ہی نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو پھر اس 12 سال کے مجاہدے سے کیا ملا؟ پھر خدا نے وہ عطا کر دیا جو بڑے بڑے اولیاء اللہ زندگی بھر نہ پا سکے۔ پھر وہ علاؤدین صابر کلیری بنا کہ اس کے فیضان کا کیا عالم، اس کی کرامات کہاں پہنچی کہ خود پیر و مرشد جو ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ رشک کر رہے تھے کہ علاؤدین کہاں سے کہاں پہنچا، اور رشتے میں بھانجے ہیں آپ کے وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، تو وہ بس یہ اللہ کی شان کا رنگ تھا کہ آپ کے ہاتھ سے دوسروں کے پیٹ بھر رہے، خود فاقے پہ۔ اب نبی کی دعاؤں سے دنیا نہال ہو رہی ہے، آج عرب دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھے فاقے سے گزر گئے۔ تو یہ خدا کی شانیں ہیں، تو الگ الگ شانیں ظاہر ہوتی، عارف کہتے اسی کو ہیں، ان شانوں کے ہر رنگ کو پہچانتا ہے۔ لہٰذا پڑھنے والے وظائف پڑھتے رہیں، بس اللہ کے رنگ ہیں وہ اپنے وقت میں ظاہر کرے گا، آپ کانفیڈنس سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ثمرہ ضرور ملے گا۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ یہ کویسچن ایسا